دین کی بات طلب کے ساتھ، فکر کے ساتھ، ذمہ داری اور توجہی کے ساتھ سنی جاتی ہے تو اس کی افادیت، اس کا نفع بڑھ جاتا ہے۔ جو بات جتنی دل کی گہرائی کے ساتھ سنی جاتی ہے، عمل کرنے کے جذبے سے سنی جاتی ہے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت اور ارادے سے سنی جاتی ہے، وہ بات اتنی ہی مفید، کارگر ثابت ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ جب رسالت مآب علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرماتے اور ظاہر ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی تو ہر بات افادیت، نفع، مصلحت، پر نور ہوا کرتی ہے، تو صحابہ کرام جمع ہو جاتے تھے، مجتمع ہو جاتے تھے اور اس قدر مل جل کر کے توجہ سے، دھیان سے سنا کرتے تھے کہ یہ تشریح دی گئی کہ جس طرح ان کے سروں پر گویا کے پرندے بیٹھے ہوئے ہوں کہ کسی کا سر ہل نہیں رہا، یکسوئی کے ساتھ۔ ایک روایت میں جناب رسالت مآب علیہ السلام کے ارشاد فرما رہے تھے، اس میں قیامت کی منظر کشی میں حضور نے فرمائی تو صحابہ کرام کی سنتے ہوئے چیخ نکل گئی اور اس قدر نکلی کہ امہات المؤمنین میں سے ایک جو توجہ کے ساتھ اس کو سن رہی تھی وہ سمجھ نہ سکی کہ اس درمیان رسول پاک علیہ السلام کیا فرما رہے، وہ لفظ و جملہ صحابہ کی چیخ نکل پڑنے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے جب وہ صحابہ کرام کا چیخنا، ان کا ایک لفظ دل ملا کر رو پڑنا، وہ کیفیت جب کچھ تھمی تو انہوں نے قریب کے ایک شخص سے پوچھا کہ اے شخص، اللہ تم پر رحم کرے، اس درمیان رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتلایا کہ قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے حضور نے یہ فرمایا۔ یعنی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں کہ وہ سوچ رہی ہوں کہ جب کتنی ساری باتیں میں نے پہلے بھی سن لی تھی، اب بھی سن رہی ہوں، آگے بھی سن لوں گی، اگر ایک لفظ، ایک کلمہ رہ گیا تو کیا ہوا؟ نہیں، وہ ایک لفظ یا کلمہ بھی رہا تو کیوں رہا، اس کو بھی سنا جائے اور سمجھا جائے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ، طلب کے ساتھ مل جل کر کے دین کی باتوں کو سننا سنانا چاہیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ محترم ساتھیوں اور عزیزوں، اس وقت ہم اور آپ، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، کچھ اصلاح معاشرہ کا درد اور فکر لے کر کے یہاں پر مجتمع ہوئے ہیں۔ مقصود آج کی نشست پہ یہ نہیں ہے کہ ایک شعبہ بیانی کے ساتھ، ایک عنوان کے اوپر تسلسل کے ساتھ کوئی تقریر صرف کر دی جائے اور سنا کر کے چلے جائیں، بلکہ ہم اور آپ فکر مندی کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ کسی خاص مقصد کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ حضرت مولانا شیخ الحمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے کے علماء کرام مجدد امت کہا کرتے تھے، حقیق الامت کہا کرتے تھے، یعنی اس معنی کر کے گویا کہ انہوں نے اس وقت کے امت مسلمہ کے حالات کو اور واقعات کو سامنے رکھ کر اور معاشرت کو سامنے رکھ کر کے اس کی چھٹائی کی، اس کی صفائی کی، اس کے اندر اصلاح کی، ان کو مجدد کہا جانے لگا۔ وہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے اور بکثرت فرماتے تھے کہ دین اسلام میں 5 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے اول عقائد ایمانیات۔ عقائد ایمانیات کے اندر
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی شانوں کی ربوبیت کا، یہ الوہیت کا، اس کے مالک و خالق ہونے کا یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا، سب کچھ اسی ایک ذات سے ہوتا ہے، اسی سے ہوتا تھا، اسی سے ہوتا رہے گا، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس بات کا یقین رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام نبی اور رسول کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، آپ علیہ السلام کی سیرت ہی کے اندر ہر طرح کی فلاح، بہبودی، کامیابی، ترقی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے، سنت سے ہٹ کر کے روئے زمین پر کوئی بھی انسان فلاح اور بہبودی کو ہرگز نہیں پا سکتا، نہیں چھو سکتا۔ یہ عقائد کہلاتے ہیں۔ فرشتوں کا پاک ماننا، جنت اور جہنم کا وجود پذیر ہونا، قبر کا عذاب برحق ہونا، قبر کے اندر سوال جواب کا ہونا، پل صراط کے اوپر سے گزرنا، میدان محشر میں تعالی جل شانہ کا براہ راست منصف کی حیثیت سے اور فیصلہ کرنے والے کی حیثیت سے وہاں پر جلوہ افروز رہنا، اللہ تعالی شاہدوں کو کچھ حساب کتاب لینا، اعمال نامے کا کھلنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا انسان کے ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، ان چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں انسان کی کہ جن کا تعلق انسان کے ذہن و دماغ سے ہے، یقین سے ہے، ایمان سے ہے، اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے، اس کا عقائد سے تعلق ہے۔ تو پہلی چیز ہوتی ہے ایمانیات یعنی عقائد، عقائد اور ایمانیات، اس کے اوپر حضرت علی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان اس پر کسی نہ کسی حد تک عمل بھی کرتا ہے، بولتا بھی ہے، بتلاتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ ایمان والوں کے گھروں کے اندر ایک معصوم تو چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے، اس کی ماں پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو، جاہل ان پڑھ ہو، بیمار ہو، تہذیب و شائز کی نام پر ہو، پھر بھی مائیں اپنی اولاد کو کسی حد تک اپنی گود میں رہتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام سے آشنا کراتی ہیں اور اس کو کچھ نہ کچھ سچ اور جھوٹ، کچھ تمیز اور شعور کا ادراک اور احساس کراتی ہیں۔ یہ ایمانیات کی لائن ہے۔ اور حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، جس زمانے کے اندر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب قادری علیہ الرحمہ خطاب اور بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں دنیا کے مشرق و مغرب کو دیکھا ہوا ہوں، میں قسم کھا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ روئے زمین پر آج حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ایمانیات پر بولنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ اتنا انہوں نے ایمانیات اور عقائد پر بولا۔ دوسری چیز وہ ہے عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فطرے کا دینا ہے، قربانی کا کرنا ہے، طواف کا، عمرے کا کرنا ہے، اور انسان کے اوپر جو جو ایک دوسری عبادتیں آ رہی ہیں اس کا انجام دینا ہے، یہ تمام چیزیں عبادات کہلاتی ہیں۔ مسلمان ایمانیات پر تو ہر ایک رہتا ہے، کوئی کم یا کوئی زیادہ، اور ایمان والوں میں بہت بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی شعبے سے، دین سے، عبادات کی لائن سے وابستہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عام دنوں کے اندر ہماری نمازیں، معاشر نمازوں کی وجہ سے مسجدوں کے اندر نمازیں نظر آتے ہیں۔ ماہ رمضان آ جاتا ہے تو مسجدیں کھچاکھچ بھر جاتی ہیں۔ ہر ہفتے کو جمعے کے دن دیکھتے ہیں کہ مسجدیں اوپر تک ہو جاتی ہیں، اور بمبئی اور دوسرے بعض ایسے شہروں کے لیے سنا گیا جہاں آبادی بہت زیادہ ہے کہ وہاں پر 3 مرتبہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، یعنی وہاں کے حالات، وہاں مسلمان کی بڑی تعداد کی وجہ سے کہ عبادات کی لائن سے مسلمان میں آج بھی ایک حد تک یہ چیز موجود ہے۔ زکوٰۃ ایمان والے ادا کرتے ہیں، کوئی پوری دیتا ہے، کوئی ادھوری دیتا ہے، کوئی بالکل نہیں دیتا، لیکن بہرحال دینے والے حضرات موجود ہیں، صدقہ دینے والے لوگ موجود ہیں، قربانی کرنے والے بہت سارے افراد موجود ہیں۔ عبادات کی لائن سے آج ایمان والوں کے اندر کام ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تیسری چیز ہے معاملات، لین دین۔ اس کے اندر خرید و فروخت بھی آتا ہے، اس کے اندر قرض کا لینا دینا بھی آتا ہے، اس کے اندر رہن کا رکھنا رکھانا بھی آتا ہے، اس کے اندر اجرت پر، اجارے پر، کرایہ پر کوئی چیز لینا دینا بھی آتا ہے، اس کے اندر عاریت کے طور پر مانگا لینا دینا بھی آتا ہے۔ مجھے اپنے یہاں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، میں برتن کی ضرورت پڑ گئی، تھوڑی دیر کے لیے لے لیا، کسی کی کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے لے لی، اس کو عاریت کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک حیثیت سے نکاح بھی معاملات کے اندر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک پیمان ہوتا ہے، اس کے اندر مہر طے کیا جاتا ہے جانبین سے، اس کے اندر ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمانیات اور عبادات تو مسلمانوں میں عام طور پر کسی نہ کسی حد تک ہیں۔ معاملات کا شعبہ یا علماء نے، فقہاء نے، مفتیان کرام نے ایک حد تک باقی رکھ رکھا ہے کہ علماء کتابوں کے اندر پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، کوئی کچھ نہ آتا ہے تو اس کو معاملات کی لائن سے دین بتلاتے بھی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی لائن آتی ہے اخلاقیات کی۔
وہ فرمایا کرتے تھے اخلاقیات ایک ایسا پہلو اخلاقیات میں صرف یہ نہیں ہے کہ کسی سے آپ جناب سے بات کر لی جائے، ہم پیشانی سے پیش آ جائیں. اخلاقیات میں ہر وہ چیز آتی ہے کہ جو انسان کی شکل کی سلیقہ شعاری سے، اخلاص سے، خلوص سے تعلق رکھتی ہے. انسان کے دل کے اندر سخاوت کا مادہ ہو، بخل و کنجوسی نہ ہو، اس کے اندر دوسروں کی ہمدردی خیر خواہی ہو، اس کے اندر دوسروں کے سے جلحسائی نہ ہو، شماتت عادہ نہ ہو، دوسروں کی کھلی اڑانا نہ ہو، کسی کی بات کو رو کر کے پوچھنا، ہنس کے اس کی اڑا دینا، یہ اس کا مزاج نہ ہو. اس کے اندر کینہ، حسد، بغض اور عناد نہ ہو. اس کے اندر وہ صفات جو معصوم چھوٹے بچے میں ہوتی ہے کہ معصوم چھوٹا بچہ وہ نہیں جانتا کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں. معصوم چھوٹا بچہ وہ نہیں جانتا کہ چالاکی اور چالبازی مکاری کسے کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان دل کے اعتبار سے بھی صاف اور شفاف ہو، اور اسی طریقے سے وہ ظاہری اعتبار سے بھی اس کے اندر پاکیزگی ہو. وہ کسی کو گالم گلوچ کرنے والا نہ ہو، برا بھلا کہنے والا نہ ہو، بھاڑ بھاڑ کرنے والا نہ ہو. المسلمون سلم المسلمون من لسانہ بیدیہ، مسلمان تو اس کو کہا گیا ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ المامون ہو. اور حدیث پاک کے اندر زبان کو پہلے بولا گیا ہے، ہاتھ کو بعد میں، اس لیے کہ زبان کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے، ہاتھ کا زخم ہلکا ہوتا ہے. زبان کے زخم زیادہ ہوا کرتے ہیں اور عام ہوتے ہیں. ہر کسی نے ہر کسی کو ہر کبھی جو چاہا وہ کہہ دیا، سامنے بھی کہہ دیا، پیٹھ پہ سے بھی کہہ دیا، لیکن ہاتھ سے کسی کی گھونسا تو جب مارا جائے گا جب وہ سامنے ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ اخلاقیات کے شعبے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کرام نے اور مشائخ نے اپنے خانقاہوں کے اندر اس لائن سے عمل کرنے والوں نے اخلاقیات کے شعبے کو ایک حد تک اپنے یہاں جاری اور ساری رکھ رکھا ہے. 5ویں چیز آتی ہے حسن معاشرہ، یہ جس کو آپ آج کے اعلان کے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ. حضرت علی علیہ رحمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عامۃ المسلمین میں عقائد و ایمانیات اور عبادات کی لائن تو ہے، علماء کرام نے معاملات کی لائن بھی اختیار کر رکھی ہے، اور صوفیاء کرام نے اور مشائخ نے اخلاقیات کی لائن بھی سنبھال رکھی ہے. لیکن حسن معاشرت یا اصلاح معاشرہ یہ ایک ایسا عنوان ہے، فرماتے تھے کہ جس کے لیے میں بدنام ہوں، اس لیے کہ وہ اس موضوع پر لکھتے بھی بہت تھے، بولتے بھی بہت تھے. اچھا، یہ مضمون ایسا ہے کہ جس کے اندر نزاکت بہت ہوتی ہے. میں نے خود حضرت مولانا محمد پالکوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، 1981 سے 85 تک 4 سال پروردگار کا فضل شامل رہا کہ بنگلہ والی مسجد مسجد نظام الدین میں الحمدللہ بزرگوں کے زیر سایہ پڑھنے کی، تعلیم تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا ہوئی. تو حضرت مولانا عمر صاحب سے یہ بات سنی، ایک جگہ اجتماع میں تشریف لے گئے اور 3 گھنٹے خطاب فرماتے تھے. انہوں نے جو معاشرے کی تصویر کھینچی، جو حالات ہیں وہ بیان کیے، اس کا حل اسلامی نقطۂ نظر سے کیا ہونا چاہیے بیان فرمایا. خطاب کے بعد جب وہ تشریف لے گئے تو ایک شخص وہاں کے آئے جو وہاں کے بڑے ذمہ دار اور ذی وجاہت شخص تھے. انہوں نے بڑی ناراضگی اور غصے کے ساتھ، جھنجھلاہٹ کے ساتھ، ان سے ناراضگی کے ساتھ کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی، سب کے مجمع کے سامنے آپ نے میری بے عزتی کر کے رکھ دی، میری ہر بات آپ نے کہہ ڈالی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ پسند، نہ میں آپ کو جانتا، نہ کوئی جانتا، نہ مجھے کوئی سروکار، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ نہیں آپ نے جو باتیں بیان کی وہ میری ہی بیان کی ہے، میرے گھر کی بیان کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں جو حالات چلے آ رہے ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ بیان کرنا علماء کا فرض ہے، داعی دین کا فرض ہے. لہٰذا میں نے وہ حالات کو بیان کیے، شریعت کی روشنی میں جہاں وہ میں نے بیان کر دیا، نہ میں آپ کو جانتا نہ میں پہچانتا. تو حضرت پہلے رحمہ سے بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے خطاب کے بعد میں کہ آپ نے تو وہ باتیں بیان کر دی جو اس وقت سب کے اندر موجود ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے تھی. فرمایا کہ جو مرض ہوگا اسی کی تو دوا دی جائے گی، جو مرض ہوگا اسی کی تو تشخیص کی جائے گی، اسی کی تو دوا تجویز کی جائے گی. اور یہ بھی ہمارے اکابر سے ہم نے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ آدمی کوئی بات بیان کرے، زبان سے نقل کرے تو اپنی خود کی ذاتی اصلاح کے لیے بیان کرے، یہ سوچ کے بولے اور بیان کرے کہ شاید بولنے کی برکت سے پروردگار مجھ میں بھی اس عمل کی توفیق عطا فرما دے. آج معاشرت میرے بزرگوں ہماری اور آپ کی اس قدر زوال پذیر ہو چکی ہے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات 70 سال 80 سال کی عمر رسیدہ حضرات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی بچہ شرارت کرتا تھا تو محلے کے کوئی بھی بزرگ ڈانٹ دیتا تھا. باپ کی ہمت نہیں تھی کوئی کہہ دے کہ آپ نے میرے بچے سے کوئی بات نہیں. یہ بہت دلوں کے اندر گھساتے تھی، دلوں میں خرابی تھی. مسجد کے اندر اگر کوئی بچے شرارت کرتے تھے کوئی بھی بزرگ اس کو ڈانٹ دیتا تھا، سمجھا دیتا تھا، کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہوتا تھا.
لیکن آج ہم سب اپنی اپنی فیملیوں کے اندر محدود ہو کر کے رہ گئے. تو ہمیں معاشرے کی طرف اس کے سدھار کی طرف غور کرنا چاہیے. آپ غور فرمائیے کہ آج ہمارے سامنے حدیث پاک میں نے پڑھی ہوئی تھی کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان بیکار ناجائز چیزوں کو چھوڑ دے. میں اس علاقے کو نہیں کر رہا اس لیے کہ تو ظاہر بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد الحمدللہ یہاں کافی مقدار میں ہے, کام کاج کرنے والے حضرات ماشاءاللہ عموماً ہیں. لیکن میں تو چونکہ چاوداری کے اندر سے وابستہ ہوں, روز و شب وہاں کے دیکھتا ہوں, عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ اپنے نوجوان بیٹے سے 2 جملے بولنے اور سننے کے لیے تو ترستا ہے. اس نوجوان کو 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے اپنے یار اور دوستوں کے ساتھ چوپال کے اوپر, ہوٹلوں کے اوپر اور کلبوں کے اندر گزارنے کا تو وقت ہے, لیکن اپنے ان بوڑھے ماں باپ جن کی بدولت جن کے صدقے کے اندر وہ نوجوان ہوا, کمانے لگا, شادی شدہ ہوا, اور اپنے ماں باپ کو. تو ہمیں میرے دوستوں یہ خیال کرنا چاہیے کہ انسان جہاں اپنے دوستوں کو گھنٹوں دے رہا ہو, اپنے کاروبار کو گھنٹوں دے رہا ہو, دفتر کو گھنٹوں دے رہا ہو, وہاں تو اپنے والدین کو, اپنے دادا کو, دادی کو, اپنی بیویوں کو, اپنے رشتے داروں کو نہ بھولیں. صلہ رحمی وہ صفت ہے جس کی اللہ تعالیٰ شاہ, جس کی جزا و بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے. اس کی وجہ سے عمروں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. لہٰذا ہمیں آپ کو چاہیے کہ ایک تو ہم صلہ رحمی اپنائیں, اپنے گھروں کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ آراستہ پیراستہ کریں. اور آج موبائل نے اتنا سخت بگاڑ کر رکھا ہے, اتنا سخت بگاڑ کر رکھا ہے کہ بہت سے حادثے اور واقعے جب ان کی تہہ کے اندر جاتے ہیں تو گہرائی میں جانے کے بعد یہ ملتا ہے, یہ کہہ لیجیے کہ پہاڑ کھودنے کے بعد جب چوہا نکلتا ہے تو معلوم چلتا ہے کہ سر موبائل اس کی جڑ تھی, وہ موبائل اگر نہ ہوتا تو اس سائنس کہانی وجود میں نہ آتی. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ترقی یافتہ دور میں جو سائنس ہے, نیٹ ہے, اور اس کے ذریعے سے بہت سی معلومات, جانکاریاں اور علم بڑھ رہا ہے, دین کا بھی علم آ رہا ہے, دنیا کا بھی علم آ رہا ہے. اگر ہمارے لڑکوں کو, ہماری بچیوں کو کالج میں اور بڑے مدارس میں اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والوں کو نیٹ کی ضرورت ہے, بڑے موبائل کی ضرورت ہے, بے شک ان کو دلوائیں, شوق سے دلوائیں, لیکن ان کی نگرانی اور نگہبانی یہ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا استعمال وہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص صرف یہ کھانا جو ہم روزانہ کھاتے ہیں اسی کو اپنی روزانہ کی مقدار سے زیادہ کھا گزرے گا, اس کو بدہضم میں رہنا ہو جاتا ہے. جب ایک اچھی چیز کا استعمال حد سے زیادہ ہونے پر انسان خراب ہو جاتا ہے. تو جس چیز کے اندر میں جب میرا لڑکا گفتہ کر رہا تھا تو مجھے خیال گزرا کہ آج بڑی نیٹ کے ذریعے دین کی معلومات آ رہی ہیں. میرا اصول حدیث سے, علوم حدیث سے, اس کو خطاب سے چونکہ زیادہ ربط رہا ہے, مجھے اس سلسلے میں بہت سی معلومات نیٹ کے ذریعے سے چلتی رہتی تھی. میں نے سوچا کہ میں اپنے لڑکے کو بھی موبائل دلاؤں, اور کیسے آئے گا تو میں موبائل دلا دوں گا تاکہ وہ بھی اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے. صاحب میں نے موبائل چلانا شروع کیا, میں علوم حدیث کو دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر ایسی فحش تصویر آئی, اور ایسے میں آپ سے مسجد میں کھول کے کہہ بھی نہیں سکتا کہ عبارت لکھی آئی کہ میں حیرت سے رہ گیا عربی کے اندر. تو میں نے سوچا کہ میں جب ایک ادھیڑ عمر کی زندگی کے اندر آ چکا ہوں, میں یہ گارنٹی نہیں لے سکتا کہ آج تو میں بچ گیا, کل کو میں یہ کھول کے دیکھنے نہ لگوں, میں اپنے کمارے نوجوان لڑکے کے ہاتھ میں کیسے چیز کو دے دوں. اس لیے میرے بزرگوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے, ہم بدگمانی ہرگز کسی سے نہیں کر سکتے, لیکن اولاد جب ہماری ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیں اگر, تو یہ نگرانی کریں. کہ میں مدارس سے بھی وابستہ ہوں, وہاں پر دارالعلوم ہوتے ہیں, ہاسٹل ہوتے ہیں, کالجز, یونیورسٹیز آج جیپور میں بہت ساری ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں آج بہت سے طلبا اور طالبات 2 موبائل رکھتے ہیں. ایک اپنے نگراں کو, اپنے گھر والوں کو بتلانے کے لیے, ساتھ میرے پاس سادہ والا موبائل ہے, بٹن والا. ایک دوسرا موبائل وہ ہوا کرتا ہے بڑا والا, جو ان کے دوسرے کاموں کے اندر استعمال ہوا کرتا ہے. اس معاملے میں ہمیں گہری نظر رکھنا چاہیے. بہت سے نوجوان, اسی طرح سے بہت سی بچیاں جب کوئی قدم اٹھا لیتی ہیں تو آپ بتائیے کہ جو 4 دیواری کے اندر محبوس اور مقید تھی اور نظر اور نگرانی میں تھی, اس کی ماں بھی دیکھ رہی ہے, اس کی بہنیں دیکھ رہی ہیں, اس کی بھابیاں دیکھ رہی ہیں, ایسے موقع میں اس سے غلط اقدام ہو کیسے رہا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ تو اندر اپنے کمرے کے اندر آرام کر رہے ہیں, بھائی بھائی اپنے کمرے کے اندر ہیں, اب یہاں پر لڑکا اپنے اس کمرے میں ہے, لڑکی اس کمرے میں ہے, بھائی الگ کمرے میں, بھائی اپنے کمرے میں, اب ان کے پاس ماں باپ ہیں. تو میرے بزرگوں, ہم ہرگز بدگمانی نہیں کر رہے, لیکن مجھے اپنی اولاد کے بارے میں نگرانی رکھنی چاہیے. اسی طریقے سے ہم اپنے اولاد کو گاڑی چلانا تو سکھائیں, اس لیے کہ پہلے زمانے میں یہ فریضہ مانا جاتا تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو چلنا بھی سکھائے, کمانا بھی سکھائے, شکار کرنا بھی سکھائے, اور گھڑ سواری اور اپنی حفاظت کرنے کا سلیقہ بھی سکھائے.
اس کے ساتھ ساتھ آج گاڑی موٹر سائیکل چلانا، 4 ویلر چلانا، بے شک یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کی ضرورت ہے، ماحول کا تقاضا ہے، ہمیں گاڑی چلانا سکھانا چاہیے. لیکن یہ ہم خیال رکھیں کہ کس عمر میں دے رہے ہیں، غیر قانون نہیں ہو رہا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ والد کو خبر نہ ہو اور بچہ اس موٹر سائیکل کا ناجائز اور غلط استعمال کر رہا ہو. اس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے. ایسے واقعے ہوئے میرے علم میں ہے، چونکہ میری جانکاری میں تھا، ایک شخص کا لڑکا وہ صبح سویرے موٹر سائیکل لے کر کے جاتا اور چکر لگاتا تھا. کسی نے محلے میں سے دیکھ لیا، اس نے لڑکے کے والد کو اپنے محلے دار سمجھ کر کے، اپنا پڑوسی سمجھ کر کے مخلصانہ خاموشی کے ساتھ تنہائی میں کہہ دیا کہ بھائی صاحب کو ذرا دھیان رکھو بچے کا، وہ موٹر سائیکل پر سونا جگہ جاتے ہیں مجھے دکھاتا. صاحب تو ناراض ہو گیا، اس نے لتاڑ کر دیا، میرے عزت سے کھلواڑ کر رہے ہو، میرا بچہ 9 بجے سے پہلے تو سو کر کے نہیں اٹھتا، بدنام کر رہے ہو. وہ بیچارہ اپنا سفر لے کر کے رہ گیا. کچھ دن کے بعد صبح 7 بجے کے آس پاس KSMH ہاسپٹل کی ایمرجنسی سے پاس فون آیا، تمہارا بیٹا یہاں پر بھرتی ہے، آ کے سنبھال لو. بھائی کیا ہو گیا؟ گرلس کالج کے باہر ایکسیڈنٹ میں پکڑا گیا، اٹھا کے لائے وہاں سے کھا لیا. جب پڑوسیوں نے ہمدردانہ، رشتے داروں نے ہمدردانہ نصیحت کی تو عزت راس نہیں آئی، وہاں سے فون آیا تو یقین آ گیا. تو اس لیے اب وہ کیا سمجھتے تھے کہ میں تو فجر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں، بچہ تو سوتا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد میں یہاں دوستوں میں نکل جاتا ہوں. تو اب بچہ صبح اٹھ کر کے اپنے وقت پر سارے کام کر کے آ کے پھر دوبارہ سو جاتا ہے اور اس کے بعد میں باپ سمجھتا ہے کہ 9 بجے سے پہلے بچہ نہیں اٹھا. تو ہمیں موٹر سائیکل کے سلسلے میں، ہمیں موبائل کے سلسلے میں اپنے بچوں کی نگرانی رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے دوستوں ایک بہت ضروری بات یہ کہ جناب رسالت اللہ علیہ السلام اس امت کو امت پناہ سے کھلا کر بتا کر سمجھا گئے. آپ علیہ السلام حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سفر پڑوس کا جو ہوا تشریف لائی تھا، تو یہ ارشاد فرمایا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو میں بہت بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہت ضروری باتیں ہیں جو کہنے کے لیے میں بیٹھ گیا ہوں. اس میں انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول پاک علیہ السلام امت بنا کر تشریف لے گئے ہیں، سب کو ایک بنا کر، نیک بنا کر تشریف لے گئے ہیں. یہ امت کہلاتی ہے، ملت کہلاتی ہے. اس کے اندر خاندان نہیں بنا کے گئے، اس کے اندر وہ خاندان اور قبیلے تو اس لیے تاکہ رشتے داری سنبھالنے میں، نبھانے میں آسانی ہو جائے. اور لیکن ان کا کرم اپنے انتظاری افطار اصل تو امت ہے، اور امت کا حق و رشتہ اپنوں پر کتنا ہے کہ مثلا تربیہ کے فرائض کے مسائل میں سے یہ ہے، اپنے یہاں جو میراث کے تربیہ کے مسائل ہے سورہ نساء کے اندر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نشہ پورا پیش ڈالا. اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اختلاف دین ہے تو وراثت کا استحقاق نہیں رہتا. یعنی سگے باپ بیٹے ہیں، سگے بھائی ہیں، لیکن ان کا دین، ان کی شریعت اگر جدا جدا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے. آپ اندازہ لگائیے کہ خون کا رشتہ اتنا زیادہ نزدیک، جس سے نزدیک دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ دین اسلام والا رشتہ ختم ہو چکا ہے یا نہیں ہے، وراثت کا نہیں ہے. اس کے بالمقابل دوسری بات سنیے، آپ مشرق کے رہنے والے، مشرق کے کنارے پر رہ رہے ہیں، اور ایک مغرب کا، پچھم کا آخری کنارہ، وہاں کا ایک شخص وہ آپ کے علاقے میں آیا. اتفاق کی بات ہے کہ اس کا وہاں پر انتقال پرملال ہو گیا. اس کو کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، اس کے پاس میں پیسہ کفن تک کا نہیں ہے. وہاں کے عامتی مسلمانوں کا فریضہ ہے، ان پر حکم خدا بندی ہے، فرض کفایہ ہے کہ وہ مل کر کے اس کو غسل بھی دیں، اس کو کفن بھی دیں، تجہیز و تکفین کریں، نماز جنازہ پڑھیں، اس کو دفنائیں. آپ بتائیے کون سا رشتہ کام آ رہا ہے؟ یہ دین اسلام کا رشتہ کام آ رہا ہے، یہ امت کرنے کا رشتہ کام آ رہا ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو عصبیت کی طرف بلائے گا وہ جاہلیت کی موت کرے گا. جاہلیت نہ جاننے کو نہیں کہتے، یہ تو اردو میں بولتے ہیں. آپ اور ہم نہ جاننے کو جاہل بولتے ہیں، ناواقف کو، ان پڑھ کو جاہل بولتے ہیں. لیکن جو اپنے دینی اصطلاح چلی آ رہی ہے اس کے اعتبار سے زمانہ جاہلیت، یہ جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو رسول پاک علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے کا دور چلا آ رہا تھا، عصبیتوں کا، شرک اور کفر کا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اگر عصبیت کی طرف بلائے گا، اپنی قوم کی طرف، اپنی زبان کی طرف، اپنے رنگ اور نسل کی طرف، اپنی مزاج کی طرف، اپنے خاندان کی طرف، اپنی میجورٹی، اپنی یونین، اپنی انجمن کی طرف، اپنی جماعت کی طرف، اپنی جمعیت کی طرف، اگر اس اعتبار سے بلائے گا کہ اسلام سے ہٹ کر کے امت بنے کو کاٹ کر کے توڑ کر کے، تو وہ عصبیت کی موت، جاہلیت کی موت ہوگی. اسی لیے
تعارف ایمان والے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے طور پر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اور اسی لیے کہا گیا کہ ہر ایمان والا، ہر اسلام والا آپس میں بھائی بھائی ہے. اس لیے میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو اس عصبیت سے بلند ہو کر کے، اور ایک مرتبہ میں نے سنا ہمارے تعلیم مولوی صاحب جیبل کے عمر رشید بزرگ ہیں، پہلے ان کی ہم نے بہت تقریریں سنی. ایک مرتبہ ان سے انہوں نے ایک جملہ یہ فرمایا تھا کہ جے پور کے اندر اتنی ہم لوگوں میں تنگ نظری ہو چکی ہے کہ اگر کوئی شخص اونچی سوچ رکھتا ہے تو اس کی اونچی سوچ اپنی برادری کی سطح تک آ کر کے رہ جائے گی، اس کے اوپر سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو ہمیں اپنی صرف برادری تک نہیں، اپنے سماج ہی تک نہیں، بلکہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنی سوچ بنانا چاہیے. آپ فرمائیے، کئی مسجدوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھی جا رہی تھی، کیا اس مسجد کے محلے میں کچھ ہو گیا تھا؟ اگر دور پر یہاں سے ہزاروں میل دور اگر ایمان والوں کے اوپر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ رہی تھی تو آپ نے اس کا درد محسوس کیا اور قنوت نازلہ آپ یہاں پڑھ رہے تھے. اگر کہیں کسی ایمان والے کے ساتھ کسی جگہ پر کوئی حادثہ فاجعہ پیش آ رہا تھا، درد آپ بول رہا تھا، اللہ نجلک فی نحورک کی دعا کے امام صاحب پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیں اور آپ کو ایک امت، ایک ملت بنا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم امت پہنے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ایک اور نیک بن کر کے رہیں، اس کے اوپر عمل پیرا کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مسلمان خالی نہ رہے، فالتو نہ رہے. میرے استاد محترم مولانا محمد اسحاق حسین صاحب کاندلی علیہ الرحمہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے کاندلا میں بزرگوں میں سے ایک صاحب ریٹائر ہو گئے انگریز کے دور میں، ان کے ساتھی وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے. تو ان کے ساتھی ان سے ملنے ملاقات کے لیے کاندلا آئے تو پوچھا آج کل کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں یوں کرتا رہتا. تو فرمایا کہ اگر تھک جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے پھر میں یوں کرتا رہتا ہوں. یہ بات تمثیل ہے، ایک مثال ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آدمی خالی کوئی نہیں رہتا، کھانا ہے خالی رہا، دیو بھی گرا. جب خالی مکان ہوتا ہے اس میں دیو اور جن آ جاتے ہیں. انسان خالی نہیں ہوتا، یا تو اس کی زبان چلتی رہے گی، یا اس کے ہاتھ چلتے رہیں گے، یا اس کا دماغ چلتا رہے گا، کسی کے لیے اچھا سوچے گا یا برا سوچے گا. انسان خالی کبھی نہیں رہتا. ایمان والے بھائیوں، اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے یہ بات سمجھانے کی ہے کہ خالی رہنا کسے کہتے ہیں؟ یا تو آدمی دین کے کام میں مشغول ہو یا آدمی دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو. خالی رہنا کسے کہتے ہیں؟ میں بہت سے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، خاص طور سے پرانے شہر کے اندر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے ہیں، 15 دن سے کام نہیں لگا. بھائی ہم تو یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ پہلے زیادہ دیکھتے تھے کہ گاؤں دیہات کے انجانے لوگ وہ شہر میں آتے تھے اور 4 دروازے تھے اور جو روزگار میں بعض مخصوص جگہوں پر وہ سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہو جاتے تھے، معماری کے لیے، راج کرنے کے لیے، پلدار کرنے کے لیے اور چمالیاں کرنے کے لیے، اینٹیں اٹھانے کے لیے، بوجھ ڈھونے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے. ان کو تو کام مل رہے ہیں. اور شہر میں جو 7 پشتوں سے رہتا چلا آ رہا ہے اس کو کام نہیں مل رہا. کوئی ضروری ہے کہ ایک انسان جو کام کرتا ہے کرے تو وہی کرے، اس کی سوا نہ کرے. کوئی ضروری ہے کہ میں جس باغ کا پھل کھایا کرتا تھا اگر اس باغ میں اس سال قحط ہو گیا تو کیا میں دوسرے باغ کا پھل نہیں کھا سکتا؟ کیا ضروری ہے کہ میں ایک ہی درخت کا پھل کھاؤں، دوسرے درخت کا نہیں کھاؤں؟ پھر کیا یہ بھی ضروری ہے کہ اس درخت کی جس ٹہنی کا میں کھایا کرتا تھا اسی کا کھاؤں، دوسری ٹہنی کا نہ کھاؤں؟ شہر میں بہت سارے لوگ ہیں یہ کام کرتے تھے، بیچارے نہیں چل پا رہا، وہ بیٹے رکشہ چلانے لگ گئے، وہ فلاں کام میں چلے گئے، وہ فلاں. لہٰذا ایمان والوں کو خالی نہیں رہنا چاہیے، یا تو دین کے کام میں رہے یا پھر دنیا کے کام میں رہے. آپ غور فرمائیے کہ اسلام کے اندر حلال کمائی حاصل کرنا فرمایا گیا ہے. مشکاۃ شریف کی روایت ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی نماز، روزہ، صدقات یہ تو اونچے درجے کے فرائض ہیں، ہر شخص پر ہیں، ہر ایمان والے پر ہیں، مرد میں بھی ہیں، عورت میں بھی ہیں. لیکن یہ اس کے بعد کا جو درجہ ہے فریضہ ہے وہ ہے حلال کمائی، حلال کاروبار. یہ انسان کے اوپر فریضہ ہے. مال کا کمانا یہ کوئی معیوب نہیں ہے، مال کا کمانا شرعاً برا نہیں ہے، بلکہ مال کا کمانا من وجہ اچھا بھی ہے. امہات المومنین میں سے رسول پاک اسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ سے سب سے پہلے ہمیں سے کون جا کر کے ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں.
صحابیات ازواج مطہرات میں سے وہ اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے، کوئی لکڑی لے کر کے، کوئی دیوار میں لگا کر کے. جناب رسالت آباد علیہ السلام کے بعد میں سب سے پہلے جن صحابیہ ام المؤمنین میں سے جن کا انتقال ہوا تو تب لوگ سمجھے کہ ہاتھ لمبا ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوانٹٹی کے اندر لمبا ہو، سائز کے اندر لمبا ہو، بلکہ اس سے مراد تھا جو سخاوت کیا کرتی ہیں، جو صدقہ زیادہ دیا کرتی ہیں. ایسے ایسے صحابی صحابیات تھے جو صرف اس لیے محنت مزدوری کرتے تھے کہ صدقہ کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع میں بھی ارشاد فرما دی، ترغیب دی. ایک صحابی جن کے ہاتھ نہیں تھے، جن کے پیر نہیں تھے، ایک یہودی کے بعد میں گئے، مزدوری کی اور اس طرح مزدوری کری کہ چرس کے ذریعے یا مشکل کے ذریعے پانی کنویں سے نکالوں گا اور اپنے بدن میں وہ رسا باندھا اور وہ لڑکتے 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 وہ دور چلے گئے، قریب آ گئے، دور چلے گئے. جب پانی اس میں آ جاتا تو دور چلے جاتے، وہ جو کے حال کے باغ پر ڈال دیتا. شام کو جو تھوڑی سی کھجوریں میسر ہوئی، آپ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آ کر کے حاضر کر دی. پر اے اللہ کے رسول بس یہ حاضر خدمت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چند کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دو، بہت بات کرتے ہیں. تو ان صحابی نے کس کے لیے کمایا تھا؟ مجھے بات ویڈیو لوگوں نے دکھائی کہ ایک شخص کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں کوہنی تک. تو مجھے کوہنی سے نہیں، مطلب کوہنی اور گٹے کے درمیان تک ہاتھ کٹے ہوئے ہیں دونوں، اور وہ کام کر رہا ہے. اس نے اپنے ساتھ ہاتھ باندھ رکھے ہیں کوڑے کے اوپر اور وہ تھوڑا مار رہا ہے، سامنے والا کاٹ رہا ہے. محنت کرنے والوں کو ہاتھوں کا کٹا ہوا ہونا. آئے دن آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا، خبروں میں بھی آتا ہے کہ فلاں شخص ہے دونوں ہاتھ نہیں ہے اور سلائی کیا کرتا ہے پیر کی مشین سے. ایک خاتون ہے، اس کو یہ مرض لگا ہوا ہے، فلاں کام کر رہی ہے. ایک فلاں شخص کا فوٹو شائع ہو رہا ہے کہ صاحب دونوں پیر نہیں ہے اور یہ فلاں مقابلہ کر لیتا ہے کھیل کا. تو دنیا میں ہر انسان ان تمام کمزوریوں کے باوجود وہ کرتے ہوئے نہیں تھک رہا. اور ہمارا نوجوان ایمان والا طبقہ اگر اس کو کوئی مخصوص کام نہیں مل رہا تو وہ دوسرے کام کی طرف کیوں راغب نہیں ہو رہا؟ اور زکات کس پر رکھی گئی ہے؟ جس کے پاس 39 بکریاں ہوں اس کے اوپر زکات فرض نہیں بنتی. جس کے پاس 40 بکریاں ہو جائیں گی تب جا کر کے ایک بکری پر زکات، ایک بکری زکات پر فرض ہوتی ہے. جس کے پاس 7 تولہ، اور تولہ وہ نہیں جو آج کل اخبار میں آ رہا ہے 10 گرام والا، شریعت کی نظر میں وہ تو اپنے یہاں تو 12 گرام کے قریب کا ہوا کرتا ہے. اگر 7.5 تولہ سونا ہوگا تب زکات اس پہ فرض ہوگی، اس سے کم پر نہیں ہو رہی. جب آپ کمائیں گے تبھی تو 7.5 تولہ سونا ہوگا. 52 تولہ چاندی ہوگی تو زکات فرض بننا نہیں ہے. زکات کب نکالیں گے؟ 52 تولہ چاندی کمائیں گے تبھی تو نکالیں گے. اسی طریقے سے عشر ہوا کرتا ہے. عشر 10% پیداوار میں کب نکالیں گے؟ جب آپ نے محنت کوشش کی ہوگی، جب آپ نے باغبانی کی ہوگی تبھی تو اس کی پیداوار میں 10% نکالیں گے. اس لیے ہمارے ایمان والے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ خالی نہ رہیں، کام کریں، محنت کریں، کوشش کریں. اور 2 بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک یہ کہ دوستو، میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں وہ منظر دیکھا ہے اور جو پرانے حضرات ہیں یقیناً وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ رام گنج بازار میں بہت اکثر بیشتر دکانیں ایمان والوں کے پاس تھی، خاص طور سے شیخا واقعی، راجا واقعی، رنگ کی، اور بہت سی ایمان والے بھائیوں کے پاس تھی. جوہری بازار تک کے اندر تھی، ترپولیا تک کے اندر تھی. ترپولیا میں میرے حقیقی دادا کے چھوٹے بھائی منشی عبد الرحیم صاحب کا کوئی دکان تھا. فارسی کی کتابیں عربی کی، اردو کی کتابیں چھپتی تھی، مشین میں تھی. یعنی انہیں کی نہیں، عمومی طور پہ ایمان والوں کی دکانیں خوب تھی. آج بتائیے وہ کہاں چلی گئی؟ ایک اگر کمانے والا تھا اور اس میں اگر چند بچے ہو گئے تو اس کے 4-5 بچے نوجوان ہو کر کے بڑے بھی تو ہمیں کمانے کے قابل. وہ ساری کی ساری دکانیں، وہ قیمتی بہترین مکانات جو مین روڈ کے اوپر شہر جے پور کے اندر تھے وہ بک گئے. تقریبوں کی نظر ہو گئے، شادی بیاہ کی نظر ہو گئے، خوشیوں کا خوشی غمی کی نظر ہو گئے. کوئی مر جائے تو مجھے میرے مسجد کی گلی میں عورت کمزور سی، بوڑھی کمزور، وہ بیچاری محنت مزدوری کرنے آیا کرتی ہے. مجھے معلومات کے ساتھ اس کا شوہر برسوں سے بیمار پڑا ہوا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، بیچاری مزدوری کرتی ہے، چولہا جلاتی ہے اور دوا دلاتی ہے. اس کا شوہر مر گیا، وہ کسی گاؤں کے رہنے والی، اس کا شوہر گاؤں کا رہنے والا. پھر گاؤں چلے گئے، تدبیر ہو گئی،
دیور اور جیٹ کہنے لگے بھائی تم ابھی باہر نہیں آ سکتی، ابھی عدت میں ہو۔ اس نے کہا سر میرا تو چوڑا جب ملتا ہے جب میں کما کے پلاتی ہوں شام کو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بدنامی ہو جائے گی اور رہنا ضروری ہے، بیچاری شوہر کے نام پہ چند دن رک گئی۔ گھر والوں نے کہا کہ اس کے لیے چہلوں کا ڈالا، چہلوں کا کھانا جو کیا تو 7 گاؤں کو نوتا دے دیا۔ اور اس نے کہا کہ سب میرے پاس کچھ نہیں ہے، منوال چھوڑ کے نہیں گیا، ہم ہے نا خود کے پریشان ہے، ہماری عزت کی بات ہے۔ بہت بڑی تقریب کر ڈالی، کھانے وانے کرتے واہ واہ ہو گئی۔ چہل لوگ ہو جانے کے دوسرے دن کہا کاغذ دکھائے اس پر سائن کر دے۔ کیوں کہ تیرے شوہر کی جتنا بھی تیرے شوہر کا حق بنتا تھا زمین جائیداد میں اس کو وہ ہم نے لگا دیا ہے، کل کے چہلوں کے کھانے میں سائن کر اور جا۔ روز لیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، خوشی ہی نہیں غمی کے اندر، موت مجھے کے اندر ایمان والوں کو سود پر پیسہ لے کر کے اور خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں اپنی تقریبات کو، شادی بیاہ کو، رسومات کو محدود کرنا چاہیے، کفایت جاری سے کام کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا نام معاشرے میں کم کر لیجئے، بلکہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ کی عزت نہیں بڑھے گی جب آپ سماج میں کہلائیں گے ساتھ کے ساتھ میں دکھ اٹھا کر کے اور دال روٹی کھا کر کے لیکن اپنے لڑکوں کو ڈاکٹر بنایا ہے، آپ کی عزت نہیں بڑھے گی۔ آپ جب کسی مقدمے کے سلسلے کے اندر جب آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور آپ کا بیٹا جج کی حیثیت سے بیٹا ہوا ہوگا تو آپ کا نام روشن نہیں ہوگا کہ صاحب اس نے شادی کیا، غمی خوشی تو چھوٹے کیے لیکن صاحب ایمان والوں کو نام روشن کر دیا۔ جب آپ کسی بیماری ازاری کے اندر کسی ڈاکٹر کو 400-500 روپے کی فیس دے کر کے دکھائیں گے اور وہاں پر آپ کے سماج کا، آپ کی قوم کا، آپ کے محلے کا ایمان والا وہاں پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کے اندر خوشی کا آنسو نہیں آ جائیں گے۔ جب آپ اپنے شادی کیا رسومات کی تقریبوں کو کم کر کے، محدود کر کے اور آپ اپنے بچے کو مولوی، مفتی، حافظ، قاری بنائیں گے اور قطر کے اندر آپ کا لڑکا کما رہا ہوگا اور 1 لاکھ روپے مہینہ بیچ رہا ہوگا، کہ آپ کی عزت اور سرخی میں اضافہ نہیں ہوگا؟ آپ دین کی تعلیم بھی بڑھیا سے بڑھیا دلائیے، دنیا کی بھی دلائیے۔ مجھے گجرات کے بعض علاقوں کے برادری کے بارے میں معلوم ہے کہ اگر کسی شخص میں اولاد کو پڑھانے کی طاقت نہیں ہے تو خاندان مل کر کے کچھ ملا کر کے پڑھوا رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں ایک تو بن جائے۔ تو میرے دوستوں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا نام ڈبو دیں سماج کے معاشرے میں، بلکہ ہمیں نام روشن کرنے کے اور بھی ذریعے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم دین دنیا کی اچھی سے اچھی معیاری دلوائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ میرے علم میں آیا کہ پیسے والا کروڑپتی اور شادی دیا میں اتنا دے دیا، بارات آئی، ہر ایک کو گاڑیاں، ہر ایک کو چاندی بسکٹ کیا، ہر ایک کو کھلا جیل، اور جس لڑکے کی شادی کر کے لے کر آیا ہے زندگی بھر وہ قرضہ چکاتا رہے گا۔ ہمارے قاضی حضرت مولانا محمد صاحب نے تشریف لائے تھے 2008 میں، انہوں نے بیان میں بتایا ان کے بچپن کے دوست بعد میں بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے۔ ان کی ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ اب تو ماشاء اللہ بہت کچھ جمع ہو گیا ہوگا۔ کہنے لگے کہ وہ جو ایجوکیشن لون لیا تھا اس کی ادائیگی میں آج تک پس رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر اس طرح ادھار اور لون اور سود پہ پیسہ لے کر کے وہ ڈاکٹر بھی بن گیا ہے تو ذہنی سکون تو اس کو بھی نہیں مل رہا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد ہم تعلیم و تربیت بھی دیں اور اسلامی معاشرت کی فکر کریں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں میرے بھی بھائی ہیں، میری بھی اولاد ہے، میں بھی کسی کی اولاد ہوں، لہٰذا خدا نخواستہ کوئی بات کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی مخصوص پر کوئی بات ہو۔ میں تو میرے لیے کہہ رہا ہوں یہ اسلامی معاشرہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس موضوع پر جڑتے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے، اور یہ ہم لوگوں کے پاس کوئی ممبر و محراب رہ گئے جہاں ایمان والوں سے کچھ ہم یاد کر سکتے ہیں اور دل کا دکھڑا کچھ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاید مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔